Fool is known by his speech and a wise man by his silence. ایک بیوقوف کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے اور ایک سمجھدار انسان کی پہچان اس کی خاموشی سے۔ دوستو، جس انسان نے سمجھ لیا کہ کیا کہا، کب اور کتنا بولنا ہے، اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، یہ بات پہلے سے میں کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں ہوتی، بلکہ ویسے ہی انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتی۔ جس طرح بندوق کی گولی اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے، بلکہ ویسے آپ کے الفاظ لوگوں کی دلوں پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتی ہے اور آپ کی کمزوری۔ آپ کو صحیح جگہ پر چپ رہنا آپ کو کئی سارے پرابلم سے بچا سکتی ہے۔ یعنی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو پہلے چپ رہنا ہی آپ کے لیے بیٹر آپشن ہے۔ پہلے چپ رہا کر پہلے اس کے باتیں سنیں اور انہیں کیا اکارڈنگ ہی رائٹ ٹائم پر انہیں رائٹ آنسر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سائلنس رہنے کے وہ فور بتانے والا ہوں کہ سائلنٹ رہنا آپ کی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ نمبر 1، the quieter you are the more you hear۔ یعنی جتنا زیادہ آپ خاموش ہوگے اتنا زیادہ آپ سنیں گے، اور جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، اور جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ سمارٹ بنیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خاموشی ڈائریکٹلی آپ کی وزڈم اور آپ کی سمارٹنس کے ساتھ لیں گے۔ دوستو، جب بھی آپ بولتے ہیں تو آپ وہی نالج شیئر کرتے ہو جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے، لیکن جب آپ ایک گروپ میں کھڑے ہو کر لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو، انہیں آبزرو کرتے ہو، اور آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملتے ہیں جن باتوں کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں۔ اور ایک چائنیز فلاسفر لارڈ زو نے بھی یہی کہا تھا، those who know do not speak, those who speak do not know۔ یعنی جو لوگ علم والے ہوتے وہ بولتے نہیں، اور جو بولتے وہ علم والے نہیں ہوتے۔ دوستو، خاموش رہنے سے آپ اپنے آس پاس کی اپرچونٹی اور ڈینسز کو آسانی سے ریکگنائز کر سکتے ہو، جبکہ بولتے وقت آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کے اس آرگومنٹ پر ہوتا ہے، اور آپ کچھ بھی اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہیں آپ کچھ نیا سیکھ سکتے ہو۔ نمبر 2، سائلنٹ بوسٹ کریٹیویٹی۔ دوستو، نئے کالر ٹسلے نے کہا، be alone that is the secret of invention, be alone that is when idea are born۔ یعنی اکیلے رہو کیونکہ یہی چیز انوینٹ کرنے کا سیکرٹ ہے۔ اکیلے رہو کیونکہ اس وقت آئیڈیاز پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دوستو دنیا میں جتنی بڑے بڑے انوینشن ہیں ان سب کی شروعات ایک آئیڈیا سے ہوئی۔ کیونکہ دوستو نیوٹن کو گریویٹی کا فتح اس وقت معلوم ہوا جب وہ ایک ایپل کی درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا تھا۔ دوستو، اکیلا آپ تبھی رہ پاؤ گے جب آپ خاموشی سے دور نہیں بھاگو، کیونکہ دنیا میں کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اکیلے رہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے بات کرنے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تنہائی کے ان تھاٹ سے ڈرتا ہے جو انہیں ڈپریشن کا شکار بناتی ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب انٹروورٹس ہیں، یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ رہنے سے زیادہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، جو اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ بل گیٹ مہینے میں ایک ہفتہ اپنا آفس، اپنا کام سب کچھ چھوڑ کر اکیلا رہتا ہے، جس میں وہ ڈیفرنٹ بک پڑھتا ہے اور خود کو اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جب آپ سائلنٹ رہو گے تو اس وقت آپ سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنٹیکٹ کر پاؤ گے، اور پھر جب آپ کو نئی نئی آئیڈیا آئی تو آپ آسانی سے اور تھورلی ان آئیڈیا پر کام کریں۔ نمبر 3، سائلنٹ میک یو مور پاورفل۔ دوستو، آپ نے کئی بار یہ چیزیں نوٹس کی ہوئی کہ جب ہم کسی سے بات کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس وقت مجھے اس بات کی جگہ یہ بولنا چاہیے تھا، اگر میں اس وقت یہ بول دیتا تو میں سامنے والے کو ہرا کر خود کو صحیح ثابت کر سکتا، اس وقت یہ چیز میری مائنڈ میں کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں؟ دوستو، اس وقت آپ سارا فوکس اس آرگومنٹ پر تھا اور آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہتے، آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ آپ کو کیا بولنا ہے۔ اگر آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے تو شاید آپ سامنے والے کو کسی ایسی بات سے غلط ثابت کر سکتے تھے۔ دوستو، آرگومنٹ کو جینے میں اور اپنی بات کو منوانے میں ہم کچھ بھی کہتے اور پھر سبھی لوگ ہمارے بارے میں یہی سوچتے کہ یار یہ انسان تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف جب آپ سائلنٹ رہتے ہو تو آپ اپنی ہوش و حواس میں رہتے ہو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، کیوں نہ اس وقت آپ کا مائنڈ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں۔ اور پھر جب آپ سائلنٹ رہنے کے بعد اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھو گے تو آپ کے الفاظ کی ایک قدر اور عزت ہوگی اور غور سے لوگ سنیں گے۔ نمبر 4، یعنی کہ دوستو اگر آپ سائلنٹ رہنا سیکھ جاتے ہو تو کوئی بھی انسان آسانی سے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا، کیوں نہ دوستو جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اور بالکل خاموشی سے رہ کر پوری توجہ سے سامنے والے کو سنتے ہو، اس کی باڈی لینگویج کو اچھے سے نوٹس کرتے ہو، اس کی بات کے ہر پہلو کو اچھے سے آبزرو کرتے ہو، تو آپ آسانی سے یہ سمجھ لیتے ہو کہ سامنے والے کا اصل انٹینشن یعنی ارادہ کیا ہے، وہ آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا پھر سچ بول رہا ہے، اور آخر یہ آپ سے چاہتا کیا ہے، کہیں آپ کو مینیپولیٹ تو نہیں کر رہا کہ وہ اپنی مطلب نکال سکے، یا پھر یہ انسان سچ میں آپ کا فائدہ چاہتا ہے۔
آپ یہ ساری باتیں بہت ہی اچھے سے سمجھ پاؤ گے اگر آپ سائڈ ٹریک کر اپنی سامنے والی باتیں کو سنتے ہو۔ نمبر 5، بی سائلنس۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسکول میں ہم کلاس میں ہوتے تھے اور کوئی ٹیچر ہمیں لیکچر دے رہا ہوتا جس کے دوران ساری کلاس سائلنٹ ہوتی تھی، لیکن پیچھے سے کچھ بچے اپنی باتوں میں لگے ہوتے تھے، اور جب ٹیچر کی نظر ان بچوں پر پڑتی اور ٹیچر خاموش ہو جاتے تھے تو بچے بھی اچانک سے خاموش ہو جاتے تھے۔ کیا ہر ایسا کیا ہوا کہ سر خاموش ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ٹیچر بولتے تھے تو سبھی لوگ اسے غور سے سنتے تھے؟ اسی سے کہتے ہیں فیئر آف سائلنس، جو کہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں۔ جب آپ بات چیت کرتے وقت اچانک سے چپ ہو جاتے ہیں تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا، اس کا دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے یا بولے گا کیا۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کی خاموشی کو دیکھ کر، اور پھر جب آپ بولتے ہو تو وہ آپ کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اس لیے دوستو جب آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو چپ ہو جائے، اور پھر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ سب لوگ کا دھیان آپ کی طرف ہے تو اسی وقت آپ بولنا سٹارٹ کریں۔ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھیں گے جن کے محفل میں آتی ہے ہر کوئی ان کا احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ہر کوئی ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتا ہے، ہر کوئی اسے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ کچھ بولے، اور سبھی اپنی باتیں چھوڑ کر انہیں سونا شروع کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا ایسا جادو ہوتا ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ کا دیوانہ بنا دیتا ہے؟ اس جادو کا نام ہے پاور آف سائلنس۔ جی ہاں دوستو، ایسے لوگ بہت کم بولتے ہیں، بولنے کا عادت زیادہ ہے، تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ بہت کم بولنا شروع کر دیں گے۔